کے وافلدار بنایا لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شہدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، محبان طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عشرہ رحمت کا آخری روزہ، 10واں روزہ، افطار سے پہلے تمام محبان طریقت کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے دوستوں اور اہل طریقت سے وفا کرنے والوں، یہ عشرہ رحمت جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، وہ خوش قسمت ہوں گے، انعام والے ہوں گے، جنہوں نے غنیمت جان کے اس عشرہ کے شب و روز میں روزے کی حالت میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی اور راتوں کو جا کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو پاک کیا۔ ان پہ کتنا انعام ہوگا، یہ آپ کی اور میری سوچ سے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ روزے جو ہیں، دوسرا عشرہ اس میں اور پر آخری عشرہ میں اسی ذوق کے ساتھ، اسی ایمانی قوت کے ساتھ اپنے نبی رحمت کی محبت والی اداؤں کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج 10 رمضان المبارک حضور کی ازواج مطہرات میں سے جو پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آج ان کا یوم وصال ہے، اسی کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں ان کی سیرت پاک کا اتنا تذکرہ تو نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ابتدائی دور میں ان کی جو قربانیاں مالی طور پہ، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ہر لحاظ سے، ہر زندگی کے پہلو کے لحاظ سے ان کی جو قربانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتب میں سنہری حروف کے ساتھ لکھی جائیں گی۔ جو بھی تاریخ پڑھنے والا، جو بھی سیرت نگار ہوگا اور سیرت پڑھنے والا، وہ متاثر ہو کے نہیں رہے گا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پاک دامنی اور ان کی پاک سوچ اور ان کا حضور کے ساتھ وفا اور ان کا عہد وفا، آخری سانس تک اپنی دولت کی پرواہ نہ کی، پرواہ کی تو چہرہ رسول کی پرواہ کی، اور اس مقام کو انہوں نے حاصل کیا، اس مقام کو جو حضور کے دل میں اور سوچ میں جتنا ادب اور احترام اور جتنی محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی یاد تھی، اور آپ اس انداز سے کرتے، جب بھی کوئی بکرا یا بکری یا کوئی چیز ذبح ہوتی تو اس کا گوشت کا کچھ حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ان سہیلیوں کو جو ان کے قریب ہوتی ان کو بیچتے تھے، یہ معمول تھا، اور آپ اکثر ان کی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے کہ یہ محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، انہی کے حوالے سے یہ تذکرہ ہوگا۔ دیکھیں کہ جو نبی کے حرم میں آ جاتا ہے اس کی کتنی شانیں بڑھ جاتی ہیں، ان کا کتنا مقام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے حرم میں آنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس طرح باقی ازواج مطہرات کو بھی اتنا مقام مل گیا، اتنی شانیں مل گئیں، اور فرمایا گیا یہ شان حضور کے صدقے سے ہے، ان کے مقام حضور کے صدقے سے ہیں، نہ کہ دنیا کی دولتوں کے صدقے سے۔ جو بھی حضور کے دامن میں آ گیا اور جس نے یہ ریئلائز کر لیا، یہ سوچ لیا کہ میری بخشش، میرا انعام،
میرے رب کی بارگاہ میں میرا مقام ہوگا تو وہ در مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے۔ اور یہی قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں، باقی آیات میں بھی صورتوں میں یہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کے لیے صرف ایک آیہ کریمہ کا یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ میرے رب نے اعلان کیا ہے، کہا کہ نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اے مومن جو کلمہ پڑھتا ہے، جو رب کی توحید کا اظہار کرتا ہے، نبی رحمت کا وفادار بن جاتا ہے، تو پھر صدق کے دل کے ساتھ حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، اور میرے رب نے اس کا اعلان کر دیا کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے نبی۔ نبی کی یہ شان ہے کہ تمہاری جان سب سے قیمتی چیز ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب حضور کی ذات مقدسہ ہے، حضور کا مقام ہے۔ اور پھر آگے کہا اور آپ کی بیویاں، دی وائفز آف دا پروفیٹ آف اسلام، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، دے آر دا مدرز آف دا بلیورز آف دا اسلام۔ یہ شان، یہ ام المومنین جتنے بھی ہیں وہ امہات المومنین کے، وہ شانیں انہیں عطا فرما دی گئیں کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ شان حضور کی غلامی کے صدقے سے، تو آج ان کا تذکرہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ آپ کے مختصر سا یہ حوالہ میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم کی آیات میں سے آئی ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ان کا مرتبہ، ان کا مقام سب عورتوں سے زیادہ ہے۔ You are not like the common women. Once you embraced Islam and entered the haram of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are the most honorable. اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی یہ فرما اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ یہ حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ تذکرہ فرما دیا ہے، اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر جو ہے ہم پہ واجب فرما دی گئی ہے۔ نبی کی بیویاں ان کی تمام مسلمانوں کی مائیں بنا دی گئی ہیں، یہ شانیں عطا کی ہیں، اور انہی شانوں میں سے پہلی شان جو عطا کی گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے۔ آپ جو ہیں مکے کے قریش کے بڑے معزز خاندان سے تھیں، اور بڑی عزت اور توقیر تھی، آپ کے والد کا بڑا مقام تھا، اور آپ مکے میں عورتوں میں ایک بڑی کامیاب تاجرہ تھیں۔ آپ کا تجارت کا سامان باقی ساروں کا ایک طرف، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو سامان آتا تھا وہ ایک طرف، ان ساروں کے برابر ایک طرف، اتنا زیادہ۔ اور آپ جو ہے اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان میں سے آپ کی اولاد بھی تھی، اور 1 صاحبزادی اور 2 صاحبزادے تھے۔ اور پھر جب حضور کا شان اور عظمت اور آپ کے صادق اور امین کا شعرہ مکہ میں پھیلا، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس دفعہ میرا سامان جو شام میں تجارت کے لیے لے کے جائیں گے، تو حضور کا نام لیا گیا۔ حضرت ابو طالب نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے اپنا غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مسیرہ کو بھی مقرر کیا کہ ان کے ساتھ رہے اور ان کی ہر بات کو سنے، ان کے حکم کو بجا لائے۔ المختصر یہ نکاح سے پہلے، عقد سے پہلے تھا یہ سارا معاملہ، اور پھر آپ نے وہ سفر کیا شام کا، اور بڑا کامیاب سفر ہوا۔ المختصر آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی، اسے دیکھ کر مسیرہ سارا دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک مقام پہ مستورہ جو ایک راہب تھا، جس نے حضور کو پہچان لیا اور حضور پہ ایمان لے آیا، اس نے کہا کہ ہماری کتاب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آخری نبی کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ سارے اوصاف، کیونکہ حضور کی مہر نبوت کو دیکھ کے اسے پتا تھا، اس نے چوما بھی،
اور پھر حضور یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے سارے احوال کو دیکھا سارے سفر میں، اور پھر کامیاب تجارت کے بعد المختصر حضور جب واپس آئے مکہ میں تو آپ نے اس غلام کو مسیرہ کو پہلے بھیج دیا کہ تاکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اطلاع کر دی جائے، اور آپ مکان کی چھت پہ کھڑی ہو کر حضور کی آمد، اس قافلے کی آمد کو دیکھ رہی تھی، اور جب قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اتنی دھوپ میں بھی حضور کے اوپر سایہ ہے ان فرشتوں کا، اور اس کے بعد حضور نے سارے معاملات انہیں دے کر اب واپس آ گئے، اور پھر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی، خاص سہیلی جو ہمراز تھی، اس کے ذریعے یہ حضور کے پاس یہ پیغام پہنچایا، اور یہ پیغام جو ہے وہ عقد کا، میں مختصر کر کے، وہ لمبا ایک معاملہ ہے، پھر انہوں نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت ابو طالب نے اس پہ بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور حضور نے جب اقرار کا اظہار کیا، اور پھر جب عقد ہوا تو عقد میں خطبہ جو پڑھا گیا حضرت حضور کی طرف سے حضرت سیدنا ابو طالب نے پڑھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا جو تھے انہوں نے وہ خطبہ پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مکے کے بڑے معزز اور بڑے عزت والے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور پھر جس گھرانے کے ساتھ عقد ہو رہا ہے ہماری بھتیجی کا، وہ مکہ کا بڑا عزت دار اور شان والا گھرانہ ہے میرے دوستو۔ پھر یہ نکاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک لمبی داستان تھی لیکن میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں، پھر نکاح کے بعد پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ ساری دولت، جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس وحی سے نوازا، اور جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس اعلان میں سب سے پہلے جو دین حق کی راہ پہ آئیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور انہوں نے پھر آپ اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور پھر انہوں نے یہ ساری سنی، انہوں نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت کا فیض عطا کرتا ہے اس پہ یہ طاری ہو جاتے ہیں، انہیں کپ کپی تھی، گرم چادر دی، اور سارے معاملات یہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب اہل مکہ والے آپ کو تنگ کریں، اور میں آپ کی اس کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ہوتا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ اب آخری نبی جو مبعوث ہونا ہے وہ مبعوث ہو چکا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ پہ ایمان لا کر اپنی ساری دولت پہ، جتنی دولت تھی، دین اسلام کی خاطر خرچ کی، ہر مقام پہ میرے نبی کے ساتھ ثابت قدم رہیں، شیب ابی طالب میں مشکل گھڑیوں میں بھی ساتھ دیا، اور پھر آخری سانس تک حضور کی وفادار رہیں۔ حضور کی وفاداریوں میں اپنے ایمان کی چاشنی مجھے محسوس ہوتی تھی، اور آپ کے ہی وطن مبارک سے حضور کی جو ساری اولادیں ہیں سوائے ایک اولاد کے حضرت ابراہیم کے، باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک وطن سے ہوئی ہیں، 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں جو نصیب ہوئیں، وہ بھی حضور کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بابرکت پاک وطن سے یہ ہوئیں، اور ان میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ جتنی صاحبزادت، زینب، یہ ساری صاحبزادیاں جو ہیں حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاک وطن سے ہوئیں۔ اور پھر اکثر آپ کا جب وصال ہوا تو حضور بڑے پریشان تھے اور دکھ میں رہتے تھے، اور حضور کی احادیث ہیں، حضور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ آپ ہر وقت انہیں یاد کرتے ہیں، اب وہ تو ان کا وصال ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا سنو اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میرے لیے تو ساری پیاری ہیں لیکن جو مقام خدیجہ الکبریٰ کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، لیکن جب لوگوں نے یہ ابتدائی دور میں in the beginning time of the Islam، جب ہر ایک نے میری تکذیب کی، مجھے تکلیف دی اور اس پیغام کا انکار کیا، اس وقت حضرت خدیجہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس پہ لبیک کہا اور دین حق میں شامل ہوئی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب لوگ کافر تھے تو یہ خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئی، اور جب میرا کوئی معین نہ تھا تو اس وقت خدیجہ تھی جو جس نے میری مدد کی۔ حضور آخری لمحوں تک حضرت خدیجہ الکبریٰ
کا جو ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور جتنی زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ گزاری، آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ یہ وہ محبت کا اظہار تھا، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اور کسی چیز کی پرواہ نہ کی کہ کوئی چیز رہ جائے گی، کیونکہ وہ جو چیز سب سے اعلیٰ کائنات میں یونیک، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے قرب میں آ کر رب کے جلووں کا فیض حاصل ہوتا ہے، جس کی نسبت سے جنت عطا کی جاتی ہے، جس کی غلامی کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فیض انہیں حاصل ہوتا ہے، توحید کا فیض ان کے سینوں میں اجاگر ہوتا ہے، وہ ہستی سیدنا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑا تحفہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی دولت آتی ہے، مٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی محبت کی دولت ہر نسل میں، ہر مقام میں، اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، برزخ میں بھی کام آتی ہے، آخرت کے ان رب کے جلووں میں بھی کام آتی ہے۔ اور جس نے استقامت کے ساتھ عہد وفا کر کے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، حضور کی محبت کو اختیار کر لیا، حضور کے پیغام کو اپنے دل میں بسا کر اپنی عملی زندگی میں اپنا لیا، میرے دوستو، پھر ان کی کتنی شانیں ہیں۔ اور جو حضور کے حرم میں آ گئی، وہ تمام مومنین کی مائیں بن گئی، ان کو یہ کتنی شانہ ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں کا مقام جو ہے اب اتنا نہیں جتنا ان پاک ہستیوں کا، ان تمام پاک مائیوں کا، ان پاک ہاتھ المومنین کا ہے جو حضور کے حرم میں آ گئی ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ مقام ہے، یہ حضور کے صدقے سے ہے۔ تو اس نبی رحمت، نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، seal of the prophet and mercy for the mankind، اس نبی رحمت کے ساتھ جس نے وفا کی ہے وہ اعلیٰ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ وہ مقام ہے، اور آپ کا وصال ہوا تو جنت مالا میں آپ کو وہاں پہ مدفن کیا گیا، اور مکہ میں ہی آپ کی پیدائش، اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس پاک مائی کے ساتھ ان اپنے ایمانوں کی خاطر ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح باقی بھی جتنی ازواج مطہرات ہیں حضور کی، وہ ساری شانوں والی ہیں، لیکن آج ان کا اس مختصر سے وقت میں ان کا تذکرہ کرنا ایمان کی یہ تازگی ہو جاتی ہے کہ 10 رمضان المبارک کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے۔ اس کے حوالے سے آج جو کچھ ہم پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جس طرح حضور کچھ اگر گھر میں گوشت ہوتا تو ان کی سہیلیوں کو تقسیم کرتے تاکہ وہ یاد تازہ ہوتی، آج آپ اور ہم ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حضور کی یہ چہیتی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو مولا کریم عالم برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یہی الفاظ کہنے سے میرا تو ایمان ہے کملی والا گنبد خضرا کا مکی ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیں گے، کیونکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، اور نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔ اور میرا رب بھی دیکھ رہا ہے کہ جو رب کیا محبوب اپنی زوجہ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، آج ان کی یاد میں بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اس رمضان المبارک کے اس عشرہ رحمت کے آخری روزے میں دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس دعا کے صدقے مولا کریم ہماری بھی مشکلیں آسان فرمائے گا۔ ہمارے گھر کی ہماری مائیں جو ہم سے جدا ہو گئی ان پہ بھی مولا کریم کرم فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ان راہ پہ چلیں جن راہ پہ حضور کی ازواج مطہرات چلی ہیں، جن راہ پہ حضرت فاطمہ الزہرا چلی ہیں۔ ساری زندگی اتنی پاک دامن انداز کے ساتھ زندگی گزار کر آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور